ہماری جو فوڈ چوائسیز ہیں، جس کو ہم کھانے سے متعلق ہم کیا کھائیں، اور ہم آگے میں غذا کے بارے میں اور تفصیل سے بات کروں گا، اس کو ہیویلی انفلوئنس کیا ہے، اس کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے مغربی فکر نے، مغربی تہذیب نے، اور مغربی تہذیب کی اقدار نے۔ اور بنیادی طور پر وہ 3 اقدار ہیں جنہوں نے مشرق و مغرب کے کھانے پینے کے معاملات کو اپنی تحویل میں لے رکھا ہے۔ اور وہ 3 اقدار جنہوں میں مغرب کی اقدار بہت ساری ہیں۔ مغرب کی جن اقدار کی اب میں بات کر رہا ہوں، یہ وہ اقدار ہیں جنہوں نے کھانے پینے کے معاملات پر، چاہے وہ مسلمان کا کھانا پینا ہو، چاہے وہ اللہ کو ماننے والوں کے کھانے پینے کے معاملات ہوں، یا اللہ کے انکار کرنے والوں کے کھانے پینے کے معاملات ہوں۔ میں آپ کو فلسفے کے نقطہ نظر سے یہ بتاؤں گا کہ مغربی فکر نے جو تہذیب برپا کی اور اس کے جو اقدار تھیں، مغربی تہذیب کی اقدار بہت ساری ہیں، ان میں سے 3 اقدار ایسی ہیں جنہوں نے ہمارے کھانے پینے کے معاملات کو متاثر کیا ہے۔ اور وہ 3 اقدار کون سی ہیں؟ اس میں سے پہلی قدر ہے لذت پر، لذت، پلیجر، ٹیسٹ۔ اچھی چیز وہ ہے جو لذیذ ہو، بلکہ جب ہم اس فضا میں جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر ہمیں اچھی گفتگو بھی وہ لگتی ہے جو مزیدار ہوتی ہے۔ ہم یعنی چیزوں کا یا سرگرمیوں کا انتخاب اس بنیاد پہ نہیں کرتے کہ وہ بامعنی ہے، بلکہ اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ وہ مزیدار ہے۔ مزہ جو ہے نا، مزہ وہ قدر بن جاتا ہے۔ تو پہلی قدر جو مغرب کی ہے، جس نے ہمارے کھانے پینے کے معاملات کو متاثر کیا، وہ ہے مزہ، جس کو آپ ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ پلیجر بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری قدر جو مغرب کی ہے، اور یہ مزہ جو ہے وہ بہت بڑی قدر ہے مغرب کی، مزے کو ممکن بنانے، مزے کو انہینس کرنے، مزے کو برقرار رکھنے، مزے میں اضافہ کرنے، مزے کو بار بار لانے کی مغرب میں جو انتظامات کیے ہیں، اور جس طرح سے وہ اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے، جتنی بڑی انڈسٹری مزے کے اراؤنڈ کھڑی ہے، جتنی ملٹی بلین ڈالرز کی انڈسٹری اس وقت مزے کی فراہمی کے اوپر ریسرچ کرتی ہے، اس کی بہت تفصیل ہے۔ یعنی اور لذت کو بڑھانے اور لذت کے تجربے کو ممکن بنانے کے لیے اتنی بڑی ریسرچ اور اتنی بڑی انڈسٹری کھڑی ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہر جگہ ریسرچ ہوتی ہے۔ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اسلام کے قلعے میں بھی ریسرچ ہوگی، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہر جگہ ریسرچ ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ بھائی ہمیں زیادہ مزیدار نہاری چاہیے، ہمیں بریانی میں مزہ چاہیے، ہمیں مزے کی چیز چاہیے، مزہ، لذت چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ تو لذت میں اضافہ کرنے کے لیے بہترین دماغ ہائر کیے جاتے ہیں، وہ اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں، پھر وہ مسالے بناتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ مزہ ایسی چیز ہے، آپ میں سے کتنے لوگوں کو اندازہ، یہ جو انگریز آئے تھے بر صغیر میں، وہ کون سی چیز کی تلاش انہیں یہاں لے کر آئی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ کیا ڈھونڈنے آئے تھے؟ مسالے، مزہ، یعنی لذت انگریز کو ہجرت پہ مجبور کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی اہم قدر ہے۔ یعنی اصل میں ہر قوم اپنی اقدار کے ساتھ وفاداری نبھانے کے لیے ایک دن ہجرت پہ مجبور ہوتی ہے، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کالا ہو۔ لذت ان کی بہت اہم قدر ہے، اور چونکہ ہم مغرب کے عہد میں ہیں، لہٰذا ہماری بھی قدر ہے، ہم بھی لذت کو بہت اہمیت دیتے ہیں، لذت کی بنیاد پہ فیصلے کرتے ہیں۔ لذیذ ہونا چاہیے، لذیذ ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری جو قدر ہے وہ ہے کنوینئنس، جس کو ہم کہتے ہیں سہولت، سہولت میں اضافہ، سہل ہو جائے، بلکہ سہل پسندی، جس میں ہم آپ کو جو مشقت ہے اس سے بچنا ہے۔ یعنی اس کے لیے اچھا، کبھی کبھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ تو دین میں بھی اس کو قدر حاصل ہے، دین میں بھی آسانی ہے،
دین میں آسانی ہے لیکن آسانی دین میں قدر نہیں ہے. قدر کا مطلب یہ ہے کہ جس کی خاطر کچھ اور چھوڑا جا سکے. قدر ایسے ڈیفائن ہوتی ہے، قدر ایسی ڈیفائن ہوتی ہے کہ جس کی خاطر کچھ چھوڑا جا سکے. آپ کے یہاں قدر جو ہے وہ کچھ اور ہے. آسانی اہم ضرور ہے لیکن آسانی قدر نہیں ہے. اگر آسانی قدر ہو جائے گی تو آپ بیٹھ کے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ بیٹھ کے مجبوراً نماز پڑھتے ہیں اس لیے کہ دین میں آسانی ہے. آپ اگر کبھی بہت طبیعت خراب ہو گئی، ٹانگوں میں درد ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو پھر آپ بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں، نہیں تو ویسے آپ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں. تو آپ قدر جو ہے وہ آپ کی آسانی نہیں ہے، لیکن آسانی مغرب کی دوسری بڑی قدر ہے. مغرب کی تیسری بڑی قدر ہے رفتار، اسپیڈ. جلدی میں ہے، کم وقت میں زیادہ کام کرنا، جلدی جلدی کرنا. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے یہاں بھی ہے. ہمارے یہاں قدر نہیں ہے. یہ آپ اسے قدر بنائیں گے تو چیزیں خراب ہو جائیں گی. آپ اسے بس ٹھیک ہے، اس کو وہ مقام دیں جو اس کا ہے. قدر کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب سے اوپر رہے گا، اس کی خاطر چیزیں قربان ہو جائیں گی. آپ کے یہاں ایسا نہیں ہے. آپ یہ جو تین چیزیں ہیں، یہ تین اقدار میں آپ سے کہہ رہا ہوں، لذت، سہولت یا سہل پسندی اور رفتار، اسپیڈ، اس نے آپ کی اس وقت دنیا میں بہت بڑی فوڈ انڈسٹری کھڑی ہے جن کے پیچھے یہ اقدار کار فرما ہے. وہ اس بات کو ممکن بناتی ہیں کہ آپ کو جو غذا ملے وہ بہت لذیذ ہو. پھر وہ اس بات کو ممکن بناتی ہیں کہ جو آپ کو غذا ملے اس کو آپ کو زیادہ چبانا نہ پڑے، آپ کے جبڑوں کو زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے، جلدی سے چلی جائیں اور ذائقے میں بہت بلند ہو. اور تیسری چیز، وہ جلدی سے بنے اور جلدی سے مطلب وہ جلدی میں ہو. مطلب وہ جو اسپیڈ ہے نا، جس کی بنیاد پہ فاسٹ فوڈ، باقاعدہ ایک پوری کیٹیگری ہے جس کو ہم کہتے ہیں فاسٹ فوڈ. فاسٹ فوڈ کیا ہے؟ رفتار جڑی ہوئی ہے نا اس کے ساتھ، جلدی جلدی. تو یہ ہے مغرب کا وہ کانٹیکسٹ جس میں مسلم معاشروں کی بھی اور دوسرے مذاہب کے بھی معاشرے اور لادین معاشرے بھی مغربی فضا میں ان اقدار سے متاثر ہوئے اور ان کی فوڈ چوائسز یا ان کے کھانے پینے کے معاملات بری طرح متاثر ہوئے.